مجتہد خاص علم کی درک رکھتا ہے، جسے قرآن کو سمجھنے کے تمام علوم پر مہارت ہوتی ہے، حدیث کے علوم پر اصول پر مہارت ہوتی ہے، پیمانوں پر مہارت ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جدید مسائل کو نکال کر، ایک ہے جدید مسائل نکالنا، وہ تو مجتہد پھر مسائل بھی نکالتا، آج کل کے بڑے بڑے مفتیان اعظام بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جدید مسئلہ ہے لیکن اس کا حل یہ، لیکن جس بیس پر دے رہے ہیں، جس پرنسپلز پر لے رہے ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ پرنسپلز بنا سکیں۔ امام ابو حنیفہ کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ مسائل ہی نہیں نکالتے تھے، انہوں نے باقاعدہ فارمولے دیے ہیں، اور وہ فارمولہ امام اعظم کے بعد کوئی بنا ہی نہیں سکا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں قریب لے، اب آپ آئیے، میں اس موضوع کو اب مزید اس کے لیے آسان کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا شاہ صاحب آپ یہ لمبی بات کر رہے ہیں تو کیا قرآن و سنت میں ہر چیز نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل، قرآن و حدیث میں سارا دین ہے، لیکن سمجھنے والے تو اور میں ہیں۔ اب اس پر حدیث سنیں۔ سرکار دو عالم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، جامع ترمذی میں، عمر ان کی 17 سال تھی، 20 یا 21 سال کی عمر میں وہ وصال فرما گئے تھے، لیکن علم اتنا اعلیٰ تھا کہ سرکار جب یمن فتح ہوا تو یمن کا قاضی، سب سے بڑا مفتی، رسول اللہ نے اپنے دور میں آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا کہ تم جاؤ، اور اسلام پھیل چکا ہے، وہ حدود ہمارے ہاتھ میں، رقبہ زمین ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اب رقبہ زمین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عبادات کے طریقے بتانے پڑیں گے، معاملات بتانے پڑیں گے، قرآن و سنت کے تقاضے بتانے پڑیں گے، لہذا تم میرے نائب بن کر اس علاقے میں جاؤ، اور لوگ تم سے سوال پوچھے تو تم فتویٰ دینا۔ ٹھیک ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا جی حضور، یعنی حضور نے ان کا ایسا نوازا، توجہ میری طرف رکھیں، ذرا توجہ رکھیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت معاذ بن جبل حضور کے پاس آئے تو سرکار نے پوچھا، معاذ، لوگ تیرے سے فتویٰ پوچھنے تو آئیں گے، لیکن جب تجھ سے سوال پوچھیں گے تو تو کہاں سے نکالے گا؟ جب پوچھیں گے تو کہاں سے نکالے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، قرآن سے مسئلہ نکالوں گا۔ توجہ سنیے آپ، سرکار نے آگے فرمایا اگر قرآن میں تجھے وہ موجودہ مسئلہ نہ ملے، یعنی قرآن میں تو ہے لیکن وہ موجودہ صورت جو مسئلے کی تیرے سامنے آئی ہے وہ حلال یا حرام، لیکن اس کے اوپر جو خول چڑھا ہوا اس کی نئی ایجاد کا، وہ اگر اپنی صورت کے ساتھ تجھے قرآن میں نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی نہ پایا تو کیا کرے گا؟ یعنی ہے تو ضرور، لیکن تو نکالنے کی صلاحیت نہ رکھے یا تجھے نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا حضور پھر آپ قرآن کو، آپ کی سنت کو سامنے رکھوں گا، اور اس مسئلے کو سامنے رکھوں گا، اور اس مسئلے میں بھی غور کروں گا، اور قرآن و سنت میں بھی غور کروں گا، اور دیکھوں گا کہ اس مسئلے کی بنیادی علت اور وجہ کیا ہے کہ جس پر یہ حلال یا حرام بن سکے، اور میں اس سے ملتا جلتا مسئلہ قرآن میں دیکھوں گا، اگر اس کی علت اس جیسے مسئلے کی علت اگر وہاں پر آئی، جب دونوں علتیں ٹیلی کر جائیں گے تو اپنے فکر سے فتوا دوں گا۔ سرکار نے سینے سے لگایا، فرما اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے قاصد کو اتنا ماہر علم بنایا۔ یہ جو تیسری بات کی ہے نا کہ اپنے فکر سے قرآن و سنت کو سامنے کر فتوا دوں گا، یہ ہوتا ہے مجتہد، اور اس پریکٹس کو کہتے ہیں فقہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے۔ 1500 سال سے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، شافعی کہہ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے مقام پڑھیے، مجدد صاحب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، داتا صاحب اپنے حنفی کہتے ہیں، معروف قرخی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، بابا فرید اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، لفظوں کو بھی ذرا سمجھیے کہ اگر تقلید شرک اور حرام ہوتا، امام بخاری خود مقلد ہیں، امام مسلم خود مقلد ہیں، امام ابن ماجہ خود مقلد ہیں، خود دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقلد، میں نے کہا سنیے، یہ اتنے بڑے بڑے محدث جو خود اتنے بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں عمریں لگانی پڑتی ہے، پھر بھی وہ کوئی امام شافعی کے پیچھے چلا، کوئی امام احمد کے پیچھے چلا، اگر یہ طریقہ حرام ہوتا، شرک ہوتا تو امت کیسے اپناتی؟ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے اور کہ وہ شخص جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے اور اپنا راستہ اختیار کرے، غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی، تو ہم اسے ادھر ہی دھکیلیں گے جہاں وہ جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن و سنت تو ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے تم امت کے تسلسل کو دیکھو گے، امت کی جماعت ہمیشہ جس نظریے پر رہی ہے، ادھر ادھر نئے جوکر اور نئے آواز لگانے والے اور آواز کسنے والے کی طرف نہ جانا، جو ہمیشہ امت جس راستے پر رہی ہے اسی دھارے پر رہنا، اس لیے کہ قرآن نے یہی فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
وہ شخص جو رسول سے دشمنی کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر